السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آیت 157 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، قتلتم، تم مارے جاؤ، تم قتل کر دیے جاؤ، فی میں، سبیل، راہ میں، راستے میں۔ سبیل کہتے ہیں ایسا راستہ جس پر آسانی سے چلا جا سکے، اور یہاں پہ سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ میں، او یا متم، مر جاؤ، لمغفرتن، تو بخشش، اس کا بھی بارہا بتایا ہوا ہے مغفرت کے معنی، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے بخشش ہوگی، اور وا رحمہ، اور رحمت ہوگی، خیرن، کہیں بہتر ہے، مما، من اور ما تھا، اس کو جمع کیا تو مما، اس سے جو، یجمعون، لوگ جمع کرتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ وَلَئِن، اور اگر، متم، تم مر جاؤ، او یا قتلتم، تم مارے جاؤ، تو لَإِلَى اللَّهِ، تو اللہ کے حضور، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور واقعی اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا قتل کیے جاؤ راہ خدا میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرتم من اللہ ورحمہ، تو اللہ تعالی کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی، خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین نے جو کہا تھا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تو اس قول کا اصل میں یہاں رب کریم رد فرما رہا ہے کہ کسی جگہ پر آنے جانے میں، مرنے اور جینے کا دخل نہیں ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، وہی موت طاری کرتا ہے۔ اور دوسرا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ انسان کو موت تو لا محالہ آنی ہے، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا کہ انسان قتل کر دیے جائے یا طبعی موت مر جائے۔ جب یہ موت یا قتل ہونا اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کی طلب میں واقع ہو تو یہ اس سے بہتر ہے۔ کس انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان دنیا اور اس کی لذتوں کی طلب میں مر جائے، کیونکہ انسان مرنے کے بعد ان لذتوں سے فائدہ تو حاصل نہیں کر سکتا نا، کیونکہ انسان جب جہاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا دل دنیا سے ذرا منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، تو گویا وہ دشمن سے نجات حاصل کر کے دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی کے پاس۔ اور جب انسان جہاد سے اعراض کر کے دنیا کمانے میں مشغول ہو جائے تو وہ موت سے ڈرتا رہتا ہے، اور موت کے بعد وہ اپنی محبوب چیزوں سے بچھڑ جاتا ہے۔ اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ حشر تک قبر کے اندھیروں میں پڑا رہتا ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا مر جانا، شہید ہونا، اور اس کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنا دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونا، مراد کیا ہے کہ میدان جہاد میں شہادت پانا، اور اللہ کی راہ میں مرنا، اس سے مراد یہ کہ انسان اپنی زندگی دین کی تبلیغ میں گزارے، قرآن کریم اور حدیث طیبہ کو پڑھتا اور پڑھاتا رہے، اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ اب اگر اس دوران اس کی موت آ گئی تو یہ اللہ کی راہ میں مرنا ہے، یاد رکھیے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جاتے تھے میدانوں میں، جا کے لڑتے تھے، آمنے سامنے دشمن ہوتا تھا، ابھی تو انداز جدا ہو گئے۔ ویسے بھی جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، اور سب سے بڑی قسم جہالت کو دور کرنا ہے۔
تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا رہے. اب اگر اس دوران بندے کی موت آ گئی تو یہ اللہ کی راہ میں مرنا ہے. اب دیکھیں بہت ساری غلط باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئی ہیں. ویسے بندہ چپ کر کے زندگی گزار دے، اپنا کام کرتا رہے، تب تو عارضی طور پہ واہ واہ ہوتی رہتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن ہمیں دنیا سے واہ واہ نہیں کروانی، ہم نے کس سے راضی کرنا ہے؟ رب کریم کو. حق کو پھیلانے میں اور اغلاط کو مٹانے میں یہ عملی جہاد کرتے ہوئے اگر ہم لوگ مارے گئے یا طبعی موت مر گئے تو انشاءاللہ اسی آیت کے مصداق ہوگا. تو کون ہے جو اس عملی جہاد میں میرا ساتھ دے گا؟ انشاءاللہ ہم سارے مل کے برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اور دوسری چیز اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو. تو جو شخص دنیا کا مال جمع کر رہا ہے اسی میں مصروف ہے، ہو سکتا ہے چند مثالیں بنا لیتے ہیں، تقریباً 5 مثالیں بنیں گی. پہلی تو یہ ہے کہ جو شخص دنیا کا مال جمع کر رہا ہے اسی میں مصروف ہے، ہو سکتا ہے وہ کل اس سے استفادہ نہ کر سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کل کا سورج دیکھنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے. لیکن جو شخص اللہ کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے عملی جہاد کرتا ہے، خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو اس پر عمل کرانے کی دگ و دوہ کرتا ہے، اگر اس راہ میں مارا بھی گیا تو کل آخرت میں اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اسی نے تو فرمایا جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر پائے گا. اور دوسری مثال یہ بنا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مال جمع کرنے والا کل تک زندہ رہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کل اس کے پاس یہ مال نہ رہے، کیونکہ کتنے لوگ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے جو امیر تھے لیکن فوراً ہی کسی سبب سے غریب ہو گئے، ان کا مال کسی سبب سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن آخرت کی خیرات دیکھیں ختم نہیں ہوتی. تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس اچھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں اور جو رب کریم کے پاس ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں. ایسا ہی نا. تیسری مثال یہ بنا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مال جمع کرنے والا کل تک زندہ رہے، اس کا پاس اس کا مال بھی رہے، لیکن کل کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے یا مصیبت آ جائے کہ وہ مال اس سے جو اس کے پاس ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. مثلا کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس میں بیماری میں مبتلا ہو جاتے، کوئی غم کوئی حادثہ آ جاتے. آخرت کی جو نعمتیں ان میں یہ سب کچھ نہیں ہے. اور چوتھی مثال یہ بنائی جا سکتی ہے اگر کوئی مصیبت نہ بھی آئے تب بھی دنیاوی لذتوں کے ساتھ ہزاروں پریشانیاں لگی رہتی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہر نعمت خطرات کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کوئی غم اور فکر نہیں ہوتا. پھر یہ بھی مثال بنائی جا سکتی ہے کہ اگر ان خطرات اور پریشانیوں سے صرف صرف نظر بھی کر لیا جائے تب بھی دنیا کی لذتیں اور نعمتیں بہرحال فانی ہیں، ختم ہو جانا ہے ایک دن ان کو، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں اور لذتیں باقی رہیں گی. اور جس نعمت اور لذت کے ساتھ ہر وقت اس کے ختم ہونے یا چھن جانے کا خوف ہو تو انسان عین حصول لذت کے عالم میں بھی ملول اور پریشان رہتا ہے. کہ اگر ساری جو میں نے ابھی 5 مثالیں آپ کے سامنے کی ہیں اگر ان پر غور کریں، اور اسی آیت مبارکہ میں رب کریم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس طرح اگر تم مارے جاتے ہو تو کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی اور رحمت کی ایک مثال آپ کو دے دوں. حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کی اصل رحمت سامنے آئے گی. دنیا میں جو ہمیں رحمت نظر آ رہی ہے وہ 1% ہے، اور 99% اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت والے دن ہمیں نظر آئے گی. اب دیکھیں ایک حصہ دنیا میں پھیلا ہوا، پوری دنیا کے اندر ایک حصہ رحمت کا پھیلا ہوا ہے. اب خود سوچئے، ایک جھلک دکھاتی ہوں. اب پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے میں سے کتنا حصہ ماں کے حصے میں آیا ہوگا؟ اور ماں کتنی شفیق ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اتنی محبت، اتنی شفقت.
کہ بیمار ہو، جو کچھ بھی ہو جائے، اس سے فکر پڑی رہتی ہے اپنے بچے کی، اٹھ بھی نہیں صحیح سکتی تب بھی اٹھ اٹھ کے کیا کرتی ہے، کھانا بنا کے دے رہی ہوتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے کیا کیا اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتی، سویا ہوا بچہ ہوتے اونچے اونچے پاؤں اٹھاتی کہ میرا بچہ نہ جاگ جائے، کام بچے ہی کی کر رہی ہوتی ہے، بچے کے پیشاب پہ خود سوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں جب بچہ پیشاب کرتا ہے دوسرے بندوں کو کتنی بو آتی ہے، لیکن جب اپنا بچہ پیشاب کرتا ہے، کسی بھی ماں کو آپ دیکھیں وہ کیا کرتی ہے، پہلے پیار کرتی ہے، پھر پیشاب کو صاف کرتی ہے، اور باقیوں کا آپ عالم آپ دیکھ لیں اس کے کام کیسے کرتی ہوگی۔ تو یہ ایک چھنٹا حصے میں ہے ماں کے، اور وہ اتنی شفیق ہے، اور 99 حصے ہمیں قیامت والے دن آخرت میں قبر میں ہمیں نظر آئیں گے۔ سوچئے کون سا فائدے والا کام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نا آخرت کا، اس دنیا میں جو تم جمع کرتے اس سے بہتر ہے وہ سب کچھ۔ اور اگلی آیت میں فوراً فرمایا کہ اگر تم مرو یا مارے جو تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے، دونوں صورتوں میں تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس کی بہت لمبی وضاحت ہے، تبیان القرآن میں آپ پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ چند بتائے دیتی ہیں، جیسے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا، اور بڑی خوبصورت تفسیر انہوں نے بھی لکھی، کہ یہاں مقامات ابدیت کے تینوں مقاموں کا تذکرہ ہے۔ پہلا مقام کیا ہے کہ بندہ خوف دوزخ سے، یعنی دوزخ کے خوف سے، دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے، عذاب آگ سے امن دی جائے گی۔ اور اسی طرح لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو جنت کے شوق میں لوگ عبادت کرتے ہیں، جنت کی تو بڑی پیاری نعمت ہے نا، یہ بھی کی جا سکتی ہے، تو اس میں رحمت میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ فرماتے ہیں وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ان کا مقصود اللہ کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسے پیارے لوگوں کو رب کریم اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا، اور اس کی طرف اشارہ ہے لا الی اللہ تحشرون۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جیسے 3 طبقات ہیں، ایک تو دوزخ سے بچنے والا، دوسرے جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنے والا، اور تیسرا وہ ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کی رضا کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، اور یہی سب سے بلند مقام، بلند مرتبہ ہے۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں ذرا اپنا سوچئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے بدن بہت لاغر، چہرے بہت کمزور تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کثرت عبادت کے آثار دیکھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم اللہ سے کس چیز کی طلب میں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ وہ تم کو عذاب سے نجات نہ دے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے چہروں سے بھی نظر آ رہا تھا کہ عبادات کرتے ہیں، ان سے بھی ایسے ہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی جنت اور اس کی رحمت کو طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ وہ تم کو جنت اور اپنی رحمت عطا نہ کرے۔ تیسرے طبقے نے فرمایا کہ وہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم کسی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیار سے فرمایا تم اللہ کے مخلص بندے ہو، تم سچے عبادت گزار ہو۔ تو اگر ہم ترتیب پہ غور کریں تو اس میں ہمیں تینوں چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کس کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ اور قرآن کریم کی 2-3 آیات آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ سورہ انبیاء میں جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تھکتے ہیں نہ ہی تکبر کرتے ہیں، آپ کہاں پہ کھڑے؟ پھر متقین کا شرف بیان کیا سورہ قمر میں کہ بے شک متقین جنتوں اور دریاؤں میں ہوں گے، سچی عزت کے بلند مقام ہے بڑی قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو محض عبادات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے شوق میں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ یہ تفسیر ابن کبیر میں بڑا اچھا لکھا ہوا ہے۔
پھر امام غزالی نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی عوض طلب نہ کرے، کوئی عوض طلب نہ کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کس کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ آپ خود مجھے بتائیے، ہمارا مدعا کیا ہے؟ حدیث طیبہ سنائی دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں قبر کے فتنہ اور دجال کے فتنہ اور زندگی اور موت کے فتنہ اور جہنم کی گرمی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی پیاری دعائیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک راوی ہیں، محبوب کریم کا فرمان، جس شخص نے 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ یہ سنن نسائی کی حدیث طیبہ تھی۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں، دعاؤں کا دامن نہ چھوڑا کیجیے۔ ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اچھائیوں کے لیے کوشش کرنی ہے، دین کے پھیلانے میں ہم نے معاون ثابت ہونا ہے، غلط چیزیں نہ کرنی ہے، نہ کسی کو کرنے دینی ہے، اور دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب پہ خصوصی کرم فرمائے، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔